میری مالکن ایک یونانی بہت حسین عورت تھی، میری بہت احسان مند تھی۔ اب تک اس نے میری ہر مشکل میں میری مدد کی تھی، لیکن جو روپ اس کا آج میں نے دیکھا تھا مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اب تک میں نے اس لڑکی کو ایک شریف لڑکی کے روپ میں ہی دیکھا تھا۔ میں اس کا ڈرائیور تھا۔ اس نے میرے کوارٹر کا دروازہ بجا کر مجھے جگا کر کلب جانے کے لیے کہا تھا کہ میں گاڑی باہر نکالوں۔ مجھے یہ سن کر حیرت ہوئی تھی۔ جب میں باہر آیا تو وہ ایک ساڑی پہنے بالکل تیار کھڑی تھی۔ اس وقت بلیک رنگ کی ساڑی میں وہ حد درجہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ مجھے وہ اپنے ساتھ ایک کلب میں لے گئی۔ میں اندر نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن پہلی بار ایسا ہوا کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کلب کے اندر لے گئی۔ میں ہکا بکا اسے دیکھنے لگا تھا۔ میں اس کا ملازم تھا اور وہ میرے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ میں نے پہلی بار ایسی جگہ دیکھی تھی۔ وہاں کا عجیب ماحول دیکھ کر میں پریشان سا ہو گیا تھا۔ سبھی عورتیں مرد ناچ رہے تھے۔ زونی بھی ڈانس فلور پر ناچنے لگی اور مجھے بھی وہاں لے گئی۔ مجھے یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا۔ میں نے آج تک ایسا ماحول نہیں دیکھا تھا۔ وہ مجھے ساتھ ساتھ ڈانس کے سٹیپ بھی بتا رہی تھی۔ میں نے کہا میں یہ سب نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہ مجھے کہنے لگی اگر تم نے میرے کسی کام سے انکار کیا تو میں تمہیں نوکری سے نکال دوں گی، اور مجھے اس وقت اسی لڑکی کا آسرا تھا۔ میں خاموش ہو گیا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ میرے قریب ہونے لگی، لیکن مجھے یوں سب کے سامنے اس کا مجھ سے یوں گلے لگنا مجھے برا سا لگ رہا تھا۔ وہ نشے میں تھی لیکن میں تو ہوش و حواس میں تھا، مگر میں اس کے پیسے کا محتاج تھا، اس لیے بول نہیں سکتا تھا، لیکن بہرحال ایک انسان بھی تھا۔ اس کی قربت میرے اندر کی دنیا کو تہو بلا کر گئی تھی۔ ایک وہ حسین یونانی لڑکی تھی، خوبصورت تھی، کم عمر تھی، ساری خوبیاں تھیں اس میں۔ جس قدر وہ میرے قریب تھی، میرا اس کی طرف مائل ہونا لازمی سی بات تھا۔ رات جب وہ گھر پہنچی تو شراب کے نشے میں چور تھی۔ لڑکھڑاتے قدموں سے وہ اوپر کا زینہ چڑھ رہی تھی۔ میں واپس اپنے کوارٹر میں چلا گیا، لیکن میری نیند اڑ چکی تھی۔ وہ مجھ سے زیادہ بات چیت نہیں کرتی تھی، لیکن اب رات کو مجھے روز کلب لے جاتی تھی۔ ویسے ہی میرے ساتھ ڈانس کرتی، میرے قریب آتی اور شراب بھی بے تحاشا پیتی تھی۔ لیکن آج جو ہوا اس نے مجھے کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آج وہ نشے میں جب واپسی پر گاڑی خود ڈرائیو کر رہی تھی تو بے تحاشا رو رہی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی یہ دنیا بہت بری ہے، دھوکے باز ہے، مجھے نفرت ہے سب سے۔ اس کی آنکھیں مسلسل بہہ رہی تھیں۔ وہ تھی بھی غصے میں۔ گھر جا کر میں اس کے بارے میں ہی سوچنے لگا۔ یہ لڑکی اتنی دولت مند ہے، اس کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، تو پھر یہ رو کیوں رہی تھی؟ اس لڑکی کو بھلا کیا غم ہو سکتا تھا؟ مجھے جب بھی اس کے بہتے آنسو نظر آتے تو مجھے دکھ سا ہونے لگتا۔ صبح ناشتے میں اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ وہ بہت افسردہ سی تھی۔ مجھے معتبانہ انداز سے کھڑے دیکھا تو مسکرا کر کہنے لگی، آؤ یہاں ٹیبل پر بیٹھ کر میرے ساتھ ناشتہ کرو۔ میں ایک نوکر ہو کر ایسی جسارت کیسے کر سکتا تھا، لیکن میں نے انکار نہیں کیا اور ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں دیکھ کر میرا دل تو بہت چاہا کہ اسے پوچھوں کہ اسے کیا غم ہے، لیکن میری ہمت اس کے سامنے جواب دے جاتی تھی۔ لیکن آج تو میرا دل بھی اس بات پر بضد تھا کہ میں اس سے وجہ پوچھوں۔ میں نے ڈرتے ہوئے اس سے بات شروع کی تھی۔ وجہ پوچھی کہ وہ رات کو کیوں رو رہی تھی، اسے کیا غم ہے۔ میری بات پر وہ ہتے سے اکھڑ گئی، کہنے لگی، اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ میں چپ سا ہو گیا، لیکن مجھے یہ بات جاننے کا تجسس بھی بہت ہونے لگا کہ آخر اسے کیا غم ہے۔ مگر کچھ دن بعد ہی میں نے اسے ایک نوجوان سے لڑتے ہوئے دیکھا۔ وہ میرے ساتھ ایک مال میں شاپنگ کرنے گئی تھی۔ جب اس کا ٹکراؤ ایک نوجوان سے ہو گیا، وہ نوجوان اسے دیکھ کر کچھ دیر تو دیکھتا رہا، لیکن اس کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا۔ لیکن نہ جانے زنی کو کیا ہوا کہ وہ اس نوجوان کے پیچھے لپکی، اس کے پاس جا کر چلانے لگی، کہنے لگی، میں تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑوں گی، تمہیں برباد کر دوں گی۔ یہ دیکھ کر میں پریشان سا ہو گیا تھا۔ میں فوراً سے زنی کے پاس چلا گیا اور اس نوجوان کا گریبان پکڑے لہو رنگ آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے زنی کو بڑی مشکل سے اس سے پیچھے کیا تھا۔ وہ نوجوان بھی اسے گھورتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ کہنے لگی، میں اس شخص کو جان سے مار ڈالوں گی۔ میں بامشکل اسے سنبھالے ہوئے تھا۔ میں اسے گھر لے آیا۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں اپنے کوارٹر میں آ گیا۔ نہ جانے زنی کا اس لڑکے سے کیا تعلق تھا، مجھے نہ جانے کیوں بے چینی ہو رہی تھی۔
مجھے یہ لگنے لگا تھا کہ میں زونی سے محبت کرنے لگا ہوں، لیکن جب مجھے اپنا ماضی یاد آنے لگتا تو مجھے لگتا غلطی پر ہوں۔ وہ محسن ہے، میں کیا تھا یہ میں اچھی طرح سے جانتا تھا۔ میرا نام شاہ زیب ہے۔ میرا تعلق ایک مزدور طبقے سے تھا۔ میرے والد ایک مزدور تھے۔ انہوں نے آج تک ہمیں محنت کی حق حلال کی روزی کھلائی تھی۔ میں نے آنکھ کھولتے ہی اپنے گھر میں غربت دیکھی تھی، لیکن اپنے والد کو کبھی محنت کرنے سے گھبراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ بہت باہمت انسان تھے۔ مجھے انہوں نے 4 سال کی عمر میں اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ کہتے تھے میں تو ان پڑھ ہوں، لیکن اپنے بیٹے کو افسر بناؤں گا، لوگ اسے دیکھ کر سلام کیا کریں گے۔ یہ کہتے ہوئے میرے والد کی آنکھیں کسی روشن جگنو کی طرح سے چمکتی تھیں، جن میں ڈھیروں بڑے بڑے خواب صرف میرے لیے ہی تھے۔ میرا باپ تھا تو ایک غریب مزدور، لیکن کہتا تھا دیکھ لینا شاہ زیب، تمہارا مستقبل روشن ہوگا۔ لوگوں کی پہچان ان کے والد سے ہوتی ہے، لیکن میں تجھے افسر بناؤں گا، پھر کوئی بھی تمہیں افضل مزدور کے بیٹے کے نام سے نہیں بلکہ مجھے شاہ زیب کے باپ کے نام سے یاد رکھیں گے۔ میں جانتا تھا یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ تعلیم کے اخراجات ادا کرنے کی میرے والد کی ہمت نہیں۔ میرے ابا کو روز کے 500 روپے مزدوری ملتی تھی۔ ہمارا ایک کمرے کا بوسیدہ سا گھر تھا۔ میری والدہ اس 500 میں سے سب سے پہلے میری اسکول فیس کے 100 روپے الگ کر دیتیں اور باقی پیسوں سے گھر کے اخراجات چلاتیں۔ ہم کبھی اچار سے روٹی کھا کر پیٹ بھرتے تو کبھی پیاز اور چٹنی سے۔ سالن تو مدتوں ہمارے گھر نہیں پکتا تھا، لیکن میرا والد بڑا شاکر قسم کا شخص تھا۔ انتھک محنت کر کے جب گھر لوٹتا تو کھانا کھانے کے بعد اپنے کمرے میں آرام کے لیے لیٹ جاتا۔ میں اپنے ابا کے پاؤں دبانے لگتا کہ وہ دن بھر کے تھکے آئے ہیں۔ دھوپ، سردی، گرمی، ہر موسم میں نے ابا کو کبھی آرام کرتے نہیں دیکھا تھا۔ میرے ابا کی ایک چھٹی ہمارے گھر پر فاقے کی نوبت لے آتی، اس لیے انہیں اگر بخار بھی ہوتا تو وہ چھٹی نہیں کرتے تھے۔ مجھے جب وہ پاؤں دباتے دیکھتے تو منع کر دیتے۔ میرے چھوٹے سے ہاتھ اپنے سیمنٹ سے پھٹے ہاتھوں میں لے کر چومنے لگتے، کہتے تمہارے ہاتھ تو افسری کی کرسی میں بیٹھ کر کاغذات سائن کرنے کے لیے ہیں، انہیں میرے مٹی اور کیچڑ سے رچے بسے پاؤں پر مت لگایا کرو، جو نہا دھونے کے بعد بھی میرے وجود سے کبھی مکمل طور پر نہیں اترے۔ میں کہتا ابا آپ کے پاؤں میری دنیا اور آخرت کی کامیابی کی کنجی ہیں۔ ماں کے پاؤں تلے اگر جنت ہے تو باپ کی خدمت اس جنت کی چابی۔ مجھے میرا فرض نبھانے دیں۔ میں اس وقت 5ویں جماعت میں تھا، لیکن میری رگوں میں ایک محنت کش باپ کا خون دوڑتا تھا، جو کسب حلال کی خاطر اپنا خون پسینہ ایک کرتا تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ سایہ دار درخت مجھ سے ایک پل میں چھن جائے گا۔ میرے والد ننگے پاؤں پھٹے پرانے کپڑے پہنے وہ اینٹیں اٹھا اٹھا کر اپنی کمر پر لادتے اور ایک سے دوسری جگہ لے جاتے۔ گھر کی تعمیر کا کام میرے والد کرتے تھے۔ صبح سویرے ہی وہ فجر کے بعد گھر سے چلے جاتے اور سورج ڈھلے ہی واپس آتے تھے۔ جب میں 7ویں جماعت میں آیا تو میں نے ابا سے کہا کہ اب میں بڑا ہو گیا ہوں، اسکول آ کر فارغ ہوتا ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ مزدوری کر لیا کروں گا تاکہ گھر کے اخراجات میں سہولت ہو سکے۔ لیکن ابا نہیں مانتے تھے، کہتے تم بس خوب محنت کر کے پڑھو۔ میں نے 10ویں جماعت بہت اچھے گریڈ سے پاس کی۔ ابا نے خوشی سے مٹھائی بانٹی تھی۔ انہوں نے میرا داخلہ کالج میں کروا دیا۔ میرے اخراجات بڑھ گئے تھے۔ میں فارغ اوقات میں چھوٹے بچوں کو گھر میں ٹیوشن بھی پڑھاتا تھا، لیکن مجھے فیس زیادہ نہیں ملتی تھی کہ میں اپنے اخراجات خود اٹھا سکتا۔ اس لیے میرے والد نے اپنی ڈیوٹی بڑھوا لی کہ اب وہ رات کے 11 بجے واپس آتے تھے اور تھکن سے چور ہوتے تھے۔ میرے والد میری وجہ سے بہت محنت کر رہے تھے، اس لیے میں بھی دن رات کر کے پڑھائی کرتا تھا تاکہ ان کے خواب پورے کر سکوں، لیکن قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک بار میرے والد کام پر گئے اور واپس لوٹ کر نہیں آئے۔ یہ خبر ان کے دوست نے ہمیں دی تھی۔ اس خبر کو سنتے ہی ہم پر قیامت ٹوٹی تھی۔ میرے والد گھر کی تعمیر کرا رہے تھے اور اس کی دیوار کچی تھی۔ کام کے دوران دیوار میرے والد کے اوپر گر گئی۔ وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو چکے تھے۔ میری والدہ تو یہ سن کر وہیں پر بے ہوش ہو کر گر پڑیں۔ مجھ پر دوہری قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ میرے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا۔ میرا باپ میرا حوصلہ تھا، میرے لیے کسی سایہ دار درخت کی مانند تھے جو اب اٹھ چکا تھا۔ میری والدہ رو رہی تھیں اور میں گم سم بیٹھا تھا۔ میں شاید اس حادثے کو تسلیم ہی نہیں کر پا رہا تھا۔
صبح ہی تو میرے والد حشاش بشاش بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، پھر وہ کیسے مر سکتے تھے؟ لیکن یہ ایک اٹل حقیقت تھی۔ اپنے ہاتھوں سے اپنے والد کو سپرد خاک کر کے آیا تھا۔ گھر آیا، میری والدہ کو بار بار غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ 4 دن تو ہمارے گھر کھانا آس پڑوس والے دے جاتے، لیکن اس کے بعد تو یہ سلسلہ مجھے خود ہی چلانا تھا۔ میری والدہ چپ سی ہو کر رہ گئی تھیں۔ جس دن میں نے کالج جانے کی بجائے اپنے ابا کا پرانا لباس پہنا اور مزدوری کرنے جانے لگا تو اماں پھوٹ پھوٹ کر روئی تھیں۔ کہنے لگیں، شاہ زیب، تمہارے ابا کے تو خواب بھی ان کے ساتھ قبر کی مٹی میں جا کر دفن ہو گئے، وہ تو تمہیں افسر بنانا چاہتے تھے۔ میں نے اپنی زندگی سے سمجھوتا کر لیا تھا، مجھے اپنے والد کے خواب بھی پورے کرنے تھے، اس لیے مزدوری کے بعد میں گھر آ کر پڑھائی میں جٹ جاتا۔ میں کالج نہیں جاتا تھا، گھر پر ہی محنت کر کے پڑھتا، اور جب مشکل ہوتی تو اپنے اساتذہ سے مدد حاصل کر لیتا۔ وہ میرے حالات سے واقف تھے، اس لیے بنا فیس کے مجھے پڑھا دیتے۔ میری والدہ بہت خوبصورت تھیں، جوان بھی تھیں۔ میرے والد سے عمر میں 10 سال چھوٹی تھیں، لیکن میرے والدین کی آپس میں محبت بہت تھی۔ میری والدہ کی خواہش تھی کہ میں صرف پڑھائی پر ہی توجہ دوں، اس لیے وہ خود گھروں میں کام کرنے لگیں۔ جس گھر میں وہ کام کرتی تھی وہیں ان کی ملاقات اس گھر میں کام کرنے والے مالی سے ہو گئی۔ وہ میری ماں کو پسند کرنے لگا۔ ایک بار اس نے اس بات کا اظہار بھی کر دیا، لیکن میری والدہ نے انکار کر دیا کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتیں۔ وہ کہنے لگا کہ وہ میرا اور میری والدہ کا سہارا بننا چاہتا ہے۔ میری والدہ سوچ میں پڑ گئی۔ ان کی تو پہلے ہی خواہش تھی کہ میں صرف اپنی پڑھائی پر توجہ دوں۔ یہ بات جب میری والدہ نے مجھ سے کہی تو میں نے انکار نہیں کیا، کیونکہ میری والدہ کو سہارے کی ضرورت تھی جو میں نہیں دے پا رہا تھا، کیونکہ مجھے اپنی تعلیم مکمل کر کے دبئی جانا تھا تاکہ اپنے والد کا خواب پورا کر سکوں۔ اس لیے میری والدہ پیچھے سے اکیلی رہ جاتی۔ میں نے خود اپنی ماں کا نکاح کروا دیا۔ میرے دوسرے والد بظاہر بہت اچھے تھے۔ شادی ہوتے ہی انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں مزدوری چھوڑ دوں۔ میں اس وقت 13ویں جماعت میں آ چکا تھا۔ ایک دن وہ مجھ سے کہنے لگے کہ 14 جماعتیں پاس کر لو تو ان کا ایک دوست یونان میں رہتا ہے، اچھا کما کر کھا رہا ہے، وہ مجھے بھی وہاں بھجوا دیں گے اور نوکری کا انتظام بھی ہو جائے گا۔ یہ سن کر میں اور اماں تو بہت خوش ہو گئے تھے۔ میرا دوسرا باپ میری والدہ کا بھی بہت خیال رکھتا تھا اور میرا بھی۔ جب میں نے 14 جماعتیں پاس کیں تو اماں نے اپنا چھوٹا موٹا زیور بیچ دیا۔ جہاں میرے ابا مزدوری کرتے تھے، جب انہیں میرے ارادے کا علم ہوا تو اس عمارت کے مالک نے بھی مجھے 1 لاکھ روپے دیا، کیونکہ میرے والد نے ساری زندگی اس شخص کی ملازمت کی تھی۔ میں نے سارے پیسے اپنے سوتیلے باپ کو دے دیے۔ اب وہ پیسے لیے کہنے لگا کہ میں تمہاری ٹکٹ اور ویزے کا انتظام کر دیتا ہوں۔ یونان جاتے ہی میرا دوست ایئرپورٹ سے شاہ زیب کو لے لے گا، تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہاں تمہیں رہائش بھی ملے گی اور کام بھی۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہو گیا تھا۔ پھر میرے والد نے بحری جہاز کی ٹکٹ مجھے لا کر دی۔ یہ دیکھ کر تو میں حیران رہ گیا، بحری جہاز میں کیسے جا سکتا ہوں؟ کہنے لگے کہ اتنے پیسوں میں تمہارا سفر بحری جہاز میں ہی ہوگا۔ میں اس سفر کے لیے بھی تیار ہو گیا، مجھے بس اپنے والد کا خواب پورا کرنا تھا۔ میرے دوسرے والد مجھے بحری جہاز میں بٹھا کر چلے گئے۔ وہاں موجود ایک شخص میرے والد کا دوست تھا۔ میرے والد نے اسی کو میرے کاغذات پکڑائے تھے۔ اس نے مجھے بحری جہاز کی کرسی میں بٹھانے کی بجائے وہاں کے نچلے حصے میں مجھے لے گیا اور ایک کونے میں مجھے بٹھا دیا، جہاں ہر ایک کی نظر سے میں پوشیدہ تھا اور باقی کا سفر یوں ہی طے کرنا تھا۔ میں نے پوچھا وہ کیوں، تو کہنے لگا وہ بھی بتا دوں گا، ابھی چپ کر کے بیٹھے رہو۔ میں وہیں چپ چاپ بیٹھا رہا۔ وہ شخص وہاں سے جا چکا تھا، وہ بس مجھے کھانا ہی دینے آتا تھا۔ مجھے اس جہاز کے اس ڈربے نما جگہ میں نہ جانے کتنے ماہ گزر گئے تھے۔ پھر وہ شخص آیا اور کہنے لگا کہ کل تک ہم یونان پہنچ جائیں گے، میرا تمہارے باپ سے یہیں تک کا وعدہ تھا۔ پھر اس نے مجھے ایک اور ایسی خبر سنائی کہ میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ کہنے لگا تم یہاں ان لیگل طور پر آئے ہو، اس لیے ہوشیاری سے رہنا۔ میں نے کہا لیکن میں نے تو 1.5 لاکھ دیا تھا۔ وہ کہنے لگا مجھے تو بس چند ہزار دیے ہیں، اب میں تمہیں سمندر میں پھینک دوں گا، تم کنارے پر آرام سے پہنچ جاؤ گے، اس لیے فوراً ہی رفو چکر ہو جانا۔ مجھے میرے سوتیلے باپ نے بڑی مشکل میں ڈال دیا تھا۔ جیسے ہی جہاز کنارے لگنے لگا، اس سے پہلے اس شخص نے مجھے کودنے کے لیے کہا تاکہ میں کسی بھی کنارے پر لگوں اور اس شہر میں داخل ہو جاؤں۔ میں نے ایسا ہی کیا تھا۔ میں تیراکی تو نہیں جانتا تھا، لیکن پھر بھی میں نے ہاتھ پاؤں چلا کر اپنا بچاؤ کر لیا تھا۔ میں یونان کی سرزمین پر غیر قانونی طریقے سے پہنچا تھا۔
میرا سارا سامان بحری جہاز میں رہ گیا تھا۔ میں یونان کی سڑکوں پر انجان بنا گھوم رہا تھا۔ نہ میرے پاس کوئی رہنے کا ٹھکانہ تھا اور نہ پیٹ بھرنے کے لیے روٹی۔ میری بھوک کی شدت سے بری حالت ہونے لگی تھی۔ میں یوں ہی بے مقصد ہی سڑکوں پر گھوم رہا تھا تو مجھے وہاں ایک ریسٹورنٹ نظر آ گیا جہاں لوگ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر میرے پیٹ میں گرہیں اٹھنے لگیں۔ بھوک کی شدت سے میں بے حال ہونے لگا تھا۔ میں نے پچھلے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ میرا سر بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ میرا جی چاہا کہ ریسٹورنٹ کے اندر چلا جاؤں اور کہوں کہ مجھے کچھ کھانے کو دے دیں۔ میں یہاں کی زبان سے بھی ناواقف تھا۔ میں اس ریسٹورنٹ کے اندر چلا گیا اور سامنے کھڑے شخص سے انگریزی زبان میں بولا، مجھے کھانے کو کچھ بھی دے دو اور بدلے میں جو چاہے کام کروا لو۔ لیکن اس شخص نے مجھے دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ پھر میں نے سوچا کہ میں یہاں کا کوئی رول توڑ دیتا ہوں تاکہ پولیس والے مجھے پکڑ کر لے جائیں۔ کم از کم مجھے جیل میں کھانا تو ملے گا۔ اس وقت مجھے خوراک کی اشد ضرورت تھی۔ میں چلتے ہوئے روڈ کو کراس کرنے لگا، لیکن سامنے آتی گاڑی کو دیکھ کر بھوک کی وجہ سے میں چکرا کر گر گیا تھا۔ مجھے نہیں یاد کہ وہ گاڑی مجھ سے ٹکرائی تھی یا نہیں، لیکن مجھے لگ رہا تھا میری موت واقع ہو جائے گی۔ لیکن جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک کمرے میں موجود تھا۔ بھوک کی وجہ سے میں اس قدر نقاہت کا شکار ہو چکا تھا کہ آنکھیں کھولنا مجھے مشکل امر لگ رہا تھا۔ بامشکل ہی میں نے کہا کہ مجھے پانی پلا دو، لیکن شاید وہاں پر وہ لوگ اردو زبان کو سمجھ نہیں سکتے تھے۔ میں نے واٹر کی لڑٹ لگا دی۔ پھر کسی نے مجھے سہارے سے اٹھا کر بٹھایا اور پانی کے گلاس میرے لبوں پر لگا دیا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے پانی کا گلاس پکڑ کر پانی پیا تھا۔ پہلا گھونٹ میرے اندر چیرتا ہوا گیا تھا۔ میری آنکھیں اب بھی بند تھیں۔ میں نے 3-4 گلاس پانی کے مانگے تھے۔ جب خوب سیر ہو کر میں نے پانی پیا تو پھر میری آنکھیں کھلی تھیں، ورنہ میں یہ تک نہیں جانتا تھا کہ مجھے یہاں کون لایا ہے، میرے سامنے کھڑا کون ہے، میری خدمت کون کر رہا ہے۔ جب میں کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوا تو سامنے کھڑی ایک خوبصورت لڑکی مجھے نظر آئی۔ وہ مجھ سے انگریزی زبان میں پوچھنے لگی کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں۔ میں نے اسے اشارتاً کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں کھانے پینے کی چیزیں موجود تھیں۔ 3 دن بعد میں نے روٹی کھانا کھایا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے کتنی روٹیاں کھائی ہیں، لیکن جیسے جیسے خوراک میرے اندر جا رہی تھی میری آنکھیں کھلنے لگی تھیں۔ جب میرا پیٹ بھر گیا میں نے کھانے کی ٹرے پیچھے کر دی۔ وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ مجھ سے پوچھنے لگی کہ میں کون ہوں۔ میں نے اسے کچھ بھی نہیں چھپایا۔ میں نے اسے سچ سب کچھ بتا دیا۔ مجھ سے کہنے لگی کہ میں اس کی گاڑی سے ٹکرانے سے پہلے ہی گر کے بے ہوش ہو چکا تھا۔ مجھے کہنے لگی کہ تم پڑھے لکھے ہو، تم نے دھوکہ کیسے کھا لیا؟ یہ بات سچ تھی۔ شاید مجھے اپنے سوتیلے باپ پر بھروسہ بہت تھا۔ مجھ سے کہنے لگی بنا تمہارے کاغذات کے، تمہاری پہچان کے تمہیں یہاں کوئی نوکری نہیں دے گا اور نہ ہی تم محفوظ رہ سکو گے۔ اگر تم پولیس کے ہاتھ لگ گئے تو وہ تمہیں مار ڈالیں گے۔ اس لڑکی کی بات سن کر میں پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے کہا جو میری قسمت میں ہوگا ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگی کہ تم نے ملازمت کرنی ہے، تمہیں نوکری دے سکتی ہوں۔ مجھے لگا جیسے اس نے میرے سارے مسائل کو حل کر دیا ہو۔ اس نے مجھے سب سے پہلے اپنے ڈرائیور کی نوکری پر رکھا۔ وہ لڑکی اس گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ اس کے والدین وفات پا چکے تھے۔ وہ اب نوکروں کے رحم و کرم پر تھی۔ اپنے والد کا آفس وہ خود سنبھال رہی تھی۔ میں اس کا ڈرائیور بھی تھا اور باڈی گارڈ بھی۔ جہاں جاتی میرے ساتھ جاتی۔ مجھے 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ میں نے جھجکتے ہوئے ایک بار کہا کہ میں اپنی والدہ کی خیریت پوچھنا چاہتا ہوں۔ جب سے یہاں آیا ہوں ایک بار پاکستان میں بات نہیں ہوئی۔ اس نے مجھ سے نمبر پوچھا اور میرے ہاتھ میں فون تھما دیا، لیکن جو خبر مجھے وہاں سننے کو ملی وہ میرے لیے اذیت ناک تھی۔ میرے سوتیلے باپ نے فون اٹھایا اور کہا کہ میری والدہ مر چکی ہیں۔ اس خبر نے تو میرے اوسان خطا کر دیے تھے۔ میرے پیچھے اب کچھ بھی نہیں بچا تھا کہ میں واپس لوٹ کر جاتا۔ اس لڑکی نے میرے غم کے دنوں میں میرا بہت ساتھ دیا تھا، لیکن جو چیز میں نے محسوس کی، اس لڑکی کی آنکھیں ہر وقت اداس رہتی تھیں۔ ایک رات اس نے رات کے 12 بجے میرے کوارٹر کا دروازہ بجایا اور مجھ سے کلب جانے کے لیے کہنے لگی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی، لیکن جو روپ میں اس کا دیکھ چکا تھا میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ میں اپنے کوارٹر پر لیٹا ہوا تھا اور یہی سوچ رہا تھا مجھے اپنی حد میں رہنا چاہیے، لیکن ایک ملازمہ نے آ کر مجھے بتایا کہ زونی کو بخار ہے۔ میں اس کے کمرے میں آ گیا۔ وہ بے سدھ لیٹی ہوئی تھی، دوائیاں بھی یوں ہی رکھی ہوئی تھیں۔
میں نے اس کے ماتھے کو چھوا تو وہ بخار سے تپ رہی تھی۔ میں اس کے سر پر پانی کی پٹیاں کرنے لگا۔ وہ شاید بہت روئی تھی، اس کی آنکھیں بہت سوجی ہوئی تھیں۔ نہ جانے وہ نوجوان کون تھا اور زونی کیوں اس سے لڑ رہی تھی۔ وہ اب بھی نیند کی غنودگی میں تھی، سوئے ہوئے بھی سسک رہی تھی۔ مجھے اس پر ترس سا آنے لگا، شاید میری طرح وہ بھی تنہائی کا شکار تھی۔ کچھ دیر اس کی تیمارداری کرتا رہا اور پھر واپس چلا گیا۔ صبح جب ناشتہ کرنے کے لیے آئی تو مجھے سامنے باادب کھڑا دیکھ کر نظریں چرانے لگی۔ کہنے لگی، آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے کہا، آپ میری مالک ہیں، میرے برے وقت میں آپ نے میرا ساتھ دیا تھا۔ ناشتہ کرتے ہوئے وہ پھر سے رونے لگی اور کہنے لگی، میرا کوئی بھی اپنا نہیں ہے۔ میری ماں بچپن میں ہی مر گئی تھی اور میرے والد بیرون ملک میں ہی رہتے تھے، کبھی کبھی یہاں آتے تھے۔ میں اب تک نوکروں کے ہی رحم و کرم پر پلی ہوں۔ میں اس کی باتیں خاموشی سے سنتا رہا۔ میرا اور اس کا دکھ سانجھا تھا اور وہ بھی تنہا تھی اور میں بھی۔ اب وہ مجھ سے باتیں کر لیتی تھی، ہم اچھے دوست بن گئے تھے۔ وہ مجھ سے اپنے والد کی باتیں کرتی رہتی تھی جن کا 1 سال پہلے ہی انتقال ہوا تھا۔ ایک بار میں نے اس سے اس نوجوان کے بارے میں پوچھا کہ وہ کون تھا تو وہ چپ ہو گئی۔ اس کے چہرے پر ناگواری سی چھا گئی۔ کہنے لگی، مجھے اس شخص سے نفرت ہے، مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتانا۔ میں نے بھی اسے دوبارہ نہیں خریدا۔ لیکن ایک بار میں یہ دیکھ کر چونک گیا جب وہ نوجوان اس کے کمرے سے باہر نکل رہا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ شخص زونی کے گھر اور کمرے میں کیا کرنے گیا تھا۔ میں زونی کے کمرے میں گیا تو آج وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ مجھے حیرت سی ہوئی تھی کہ وہ تو اس شخص سے نفرت کرتی تھی، لیکن جو بات زونی نے مجھے بتائی وہ سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ کہنے لگی، یہ نوجوان میرا پہلا شوہر تھا۔ یہ سن کر میں تعجب سے اسے دیکھنے لگا۔ کہنے لگی، میں نے اس کو ٹوٹ کر چاہا تھا، اس سے محبت کی تھی۔ یہ بھی مجھے بہت چاہتا تھا۔ ہم دونوں کی محبت کی شادی ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد اس شخص کو اپنی پرسنل سیکرٹری سے محبت ہو گئی۔ اس کی خاطر اس نے مجھے طلاق دے دی۔ میں بہت روئی، اس کی بہت منت سماجت کی، لیکن وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ اسے لگا کہ میں اس کی یاد میں ہمیشہ روتی رہوں گی، خود کو برباد کر لوں گی، لیکن میں نے خود کو سنبھال لیا اور آج کہہ رہا تھا کہ کسی کے ساتھ حلالہ کر لو اور مجھ سے دوبارہ نکاح کر لو۔ لیکن میں یہ سوچ چکی ہوں کہ نکاح تو میں ضرور کروں گی، لیکن اس شخص کو کبھی نہیں اپناؤں گی۔ جب میں نے پوچھا کہ کس سے نکاح کرو گی تو وہ کہنے لگی، تم سے، کیونکہ میرے ہر غم کو تم نے اپنا سمجھ کر محسوس کیا ہے۔ زونی نے مجھ سے نکاح کر لیا۔ میں 15 سال وہیں یونان میں ہی رہا۔ زونی کے والد کا بزنس اب میں سنبھالنے لگا۔ میرے پاس آج سب کچھ تھا، یہاں کے میرے کاغذات بھی بن چکے تھے۔ میں ایک بار زونی کے ساتھ پاکستان آیا تو ہوٹل میں کھانا کھاتے ہوئے شیشے سے باہر پھٹے پرانے حلیے میں ایک عورت کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ میری ماں تھی، وہ زندہ تھی۔ میں کھانا چھوڑ کر باہر آ گیا۔ میری ماں مجھے دیکھ کر میرے گلے لگ گئی، کہنے لگی کہ اس کے دوسرے شوہر نے اسے گھر سے نکال دیا تھا، اسے ہمارے گھر کا لالچ تھا۔ میں اپنی والدہ کو بھی اپنے ساتھ یونان لے گیا۔ اللہ نے مجھے ہر نعمت سے نواز دیا تھا کیونکہ میری نیت صاف تھی۔